نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له آواز کم رکھی وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وسراجا منيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نحن نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نسألك إيمانا ويقينا ومعافاة ونية اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيها شيئا اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الفجر کی ابتدائی 3 آیتیں پڑھی گئی ہیں اور اسی ضمن میں سورہ حج کی آیت نمبر سورہ حج کی مشہور و معروف آیت نمبر پڑھی گئی ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے عشر ذی الحجہ کی اہمیت فضیلت اور ان ایام میں عبادت کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. سورہ فجر کی ابتدائی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی اپنی چند مخلوقات کی. نمبر 1 والفجری قسم ہے فجر کی. نمبر 2 ولیال عشر قسم ہے 10 راتوں کی یعنی 10 رات اور دن. عربی میں رات بول کر دن مراد لیتے ہیں دن بول کر رات مراد لیتے ہیں یعنی دن یا رات بولا جائے تو اس 24 گھنٹے کو شامل ہے. جس طرح یحییٰ اور زکریہ علیہ السلام کے واقعے میں آیتک اللہ تکلم الناس 3 ایام الا رمزا یا دوسری آیت میں 3 لیال سویہ. تو لیال عشر سے مراد کیا ہے اس کا بیان ہوگا لیکن راجح قول میں اس مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. ولیال والشفع والوتر اور قسم ہے طاق کی اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی. تو آئیے پہلے ہم مفسرین کے بعض اقوال کی روشنی میں یہ گفتگو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ اللہ کا فرمان قسم ہے فجر کی اس سے کون سی فجر مراد ہے. اس میں 2 تفسیر ہے. پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ فجر کل یوم فجر کل یوم ہر دن کی فجر مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم ترین نشانی ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. لیکن امام ابن کثیر نے بعض سلف کا قول نقل کیا اور جمہور کا قول یہی ہے فجر یوم النحر قربانی کا دن جو سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل ہے اس دن کے فجر کی قسم اللہ نے کھائی ہے. افضل الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القرب. تمام دنوں میں سب سے افضل دن قربانی کا دن ہے اور پھر 11ویں تاریخ ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے. تو قربانی کا دن جس طرح ہمیں اس دن کی فجر کی بھی اہمیت ہے اللہ نے بتائی. یہ بھی عشر ذی الحجہ کا سب سے آخری دن ہے. اللہ نے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کے فجر کی قسم کھائی. اس سے بھی عشر ذی الحجہ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے.
ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، یعنی 10 رات اور دنوں کی اللہ نے قسم کھائی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں ابن عباس اور مجاہد، سعید بن جبیر وغیرہ کا قول ہے، بلکہ جمہور کا قول ہے کہ لیال عشر سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، جبکہ امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان یہ ہے کہ جس طرح ذی الحجہ کے 10 دن افضل ہیں، اسی طرح رمضان کی 10 راتیں بھی افضل ہیں، کیونکہ رمضان کی فضیلت رات کے اعتبار سے اور ذی الحجہ کی فضیلت دن کے اعتبار سے۔ رمضان کی فضیلت رات کے اعتبار سے اس لیے ہے کہ رمضان کی راتوں میں سے ایک رات میں قرآن نازل ہوا، نہ کہ دن میں نازل ہوا۔ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، اور لیلۃ القدر کے ساتھ اللہ کے نبی 10 رات جگتے تھے، عبادت کرتے تھے، تو اس لیے لیالی نے قسم ہے 10 راتوں کی، یعنی رمضان کی آخری 10 راتوں کی، اور دن کے اعتبار سے ذی الحجہ کے 10 دن افضل ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں قربانی کا دن بھی ہے۔ افضل الایام عند اللہ یوم النحر، سب سے افضل دن قربانی کا دن، اور اسی میں عرفہ کا دن بھی ہے، جس کے بارے میں حدیث آپ نے اس سے پہلے بھی بارہا سنی ہوگی، ما من یوم اکثر ان یعتق اللہ فی عبد من النار من یوم عرفہ، تمام دنوں میں سب سے افضل دن جس میں اللہ رب العالمین بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، سب سے زیادہ جہنم سے آزاد کرتا ہے رمضان کی تمام راتوں میں، لیکن دن کے اعتبار سے سب سے زیادہ جہنم سے اللہ آزاد فرماتا ہے عرفہ کے دن، نمبر 1۔ نمبر 2، اسی 10 ذی الحجہ میں عرفہ کا دن ہے جس میں وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے، بلکہ دوسری روایات کی روشنی میں علیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ دن کے اعتبار سے عرفات کے دن میں سمائی دنیا پہ نازل ہوتا ہے۔ ثم یباہی بہم الملائکہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، عرفات کے میدان میں جو لوگ جمع ہوتے ہیں ایک آواز کے ساتھ، ایک زمین پر، ایک لباس میں، ایک اللہ کی توحید کا نعرہ لگاتے ہوئے، پراگندہ حال ہو کر، تو اللہ رب العالمین فرشتوں پہ فخر کرتا ہے، اتونی شعثا غبرا ضاجین من کل فج عمیق، میرے بندے پراگندہ حال ہو کر دنیا کے مختلف خطوں سے آئے ہیں، اے فرشتوں گواہ رہو میں نے ان کی مغفرت فرما دی۔ یہ دن بھی عشر ذی الحجہ سے ہی تعلق رکھتا ہے، نویں ذی الحجہ، اور اس اعتبار سے ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت ہے، ما روی الشیطان یوما هو فی ادحر ولا اغیض ولا احقر ولا اصغر منه من یوم عرفہ غیر بدر، سب سے زیادہ شیطان عرفہ کے دن رسوا ہوتا ہے سوائے بدر کے، بدر میں تو ہوا رسوا، ذلیل ہوا، بدر کے علاوہ سب سے زیادہ شیطان رسوا ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے عرفہ کے دن۔ کیوں؟ اس لیے لما یری من تنزل الرحمہ وتجاوز اللہ عن الذنوب العظام، اس لیے کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے، اللہ عرفات کے میدان میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، فخر کرتا ہے فرشتوں۔ تو اس اعتبار سے عشر ذی الحجہ کی اہمیت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ کہ دن کے یہ اعمال ہے، یہ سارے دن کے اعمال، اور حجاج 8ویں تاریخ کو ہی یوم الترویہ یعنی مینا میں آتے ہیں، تکبیر لگاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک اللہم لبیک، تو یہ ساری فضیلتیں حاصل ہیں عشر ذی الحجہ۔ تو لہذا جو حدیثیں ہیں نا اس کو سنیے اور غور کیجیے، جیسے حضرت ابن عباس کی حدیث، ما من ایام العمل الصالح فإن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من شيء، متفق عليه۔ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں نیک اعمال میں قلبی اعمال بھی، بدنی اعمال بھی، ذکر و اذکار بھی، تسبیح بھی، تحلیل بھی، استغفار بھی، روزے بھی، اور جہنم لوگوں کی پریشانی کو دور کرنا بھی،
تمام عبادتیں جو ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں انجام دی جائیں یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، بلکہ کہا جائے افضل ایام الدنیا ایام العشر، حدیث جابر صحیح ترغیب، جب سے دنیا قائم ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک تمام دنوں کو جمع کر دیا جائے تو ذی الحجہ کے یہ 10 دن تمام دنوں میں سب سے افضل ہے۔ کہا گیا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ نے فرمایا جہاد بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان 10 دنوں کی نیکیاں ان 10 دنوں کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ پورے سال کی نیکیاں اور جہاد فی سبیل اللہ کی نیکیاں بھی ان 10 دنوں کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر وہ آدمی جو جان اور مال کے ساتھ نکلے، جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی اور مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، وہ ان 10 دنوں کا مقابلہ کر سکتا۔ اللہم انا نسألک من فضلک۔ اور حدیث جابر میں الا رجل عفر وجهه فی التراب، مگر وہ آدمی جس نے اپنی پیشانی کو خاک آلود کر دیا، مکمل اللہ کی راہ میں قربان کر دیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ 10 دن اللہ کی طرف بڑے اوفر اور قیمتی ہیں۔ سلف صالحین جس طرح رمضان کی قدر کرتے تھے آخری عشرے کی، اسی طرح ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی اور محرم کے ابتدائی عشرے کی بھی اہمیت کرتے تھے، جیسا کہ ابو عثمان النہدی کہتے ہیں بہت زیادہ اہمیت کرتے تھے محرم کی تو روزے کے اعتبار سے، لیکن عبادت کے اعتبار سے سعید بن جبیر جو ہیں ابن عباس کے بہت جلیل القدر شاگرد ہیں، وہ اپنے خادم کو کہتے تھے جب ذی الحجہ کے 10 دن شروع ہو جاتے تو کہتے لا تطفئ السرج لیالی العشر، یعنی ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں چراغ کو گل مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سوتے وقت چراغ گل کیا جاتا ہے، وہ بہت کم سوتے تھے، ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے اندر راتوں میں بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ کان یجتہد اجتہادا شدیدا حتی ما یکاد یقدر علیہ، اتنی عبادت کرتے تھے ایسا لگتا تھا کہ آپ گویا کہ اب اس سے آگے عبادت نہیں کر پائیں گے، بہت زیادہ عبادت کرتے تھے سعید بن جبیر۔ سلف صالحین جو نبوت کے زمانے سے قریب تر تھے، صحابہ کی تربیت پائی تھی، ان کے دل روشن تھے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، وہ اتنی عبادت کرتے تھے اور ڈرتے تھے کہ اللہ میری مغفرت کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ یہ سلف کی شان نہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، تمام نیکیوں کے بعد ان کے دل دہلتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی نیکیاں ضائع نہ کر دی جائیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان 10 دنوں کے اندر نیک اعمال اللہ کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ آئیے اس پر بھی غور کیجئے، رمضان کی فضیلت اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، لیلۃ القدر ہے، اللہ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی فضیلت رمضان کے دنوں سے بھی افضل ہے، واللہ العظیم۔ کیوں؟ وجہ ہوگی نہ کچھ، اس کی وجہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والذی یظہر ان فضل امتیاز عشر ذی الحجہ لاجتماع امہات العبادۃ فیہ وہی الصلاۃ والصیام، وہی الصلاۃ والصیام والحج والصدقہ ولا یتأتی ذلک فی غیرہ۔ رمضان میں آپ حج نہیں کر سکتے، اگر کوئی رمضان سب افضل ہو، رمضان میں حج کریں گے تو وہ حاجی نہیں ہوگا، وہ پاجی ہوگا، اس کا حج ہی نہیں ہوگا، مردود ہو جائے گا، وہ گناہ ہوگا۔ تو جس طرح رمضان قرآن کے اعتبار سے افضل ہے، اللہ نے ذی الحجہ میں ایسی عبادتوں کو جمع کر دیا ہے جو سال کے تمام دنوں میں عبادتیں جمع نہیں ہوتی۔ مثال نماز، فرض نماز، نفل نماز کی بھی فضیلت ہے، حج کی اہمیت انہی 10 دنوں سے، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی تاریخ بھی انہی 10 دنوں سے، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا گیا انہی 10 دنوں سے متعلق، اللہ کے نبی نے آخری خطبہ دیا حجۃ الوداع کا انہی 10 دنوں سے، اللہ اکبر۔ اور حرمت کے مہینوں میں سے بھی، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، حرمت کے مہینے میں ساری فضیلتیں جمع ہو جاتی۔ تو اس اعتبار سے ان 10 دنوں کی فضیلت، اور امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی قیمتی بات کہی ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے، حیرت کریں گے کہ سلف کی نگاہ کتنی کڑی ہوتی تھی اور کتنی باریکیاں دیکھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان 10 دنوں کی فضیلت اس لیے کہ
کہ زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، زندگی میں ایک بار حج فرض